اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دل سے جان لیا کہ بے شک اللہ اس کا رب ہے اور میں اس کا رسول ہوں، اس کے جسم کو اللہ تعالی نے جہنم پر حرام فرما دیا ہے۔ احسان کا بدلہ نہ چاہنا احسان ہے۔ جو شخص اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ خیرات کرو اور پہنو اس حد تک کہ فضول خرچی اور تکبر نہ ہو۔ بھیڑیا اس بکری کو کھاتا ہے جو جھنڈ سے باہر رہتی ہے۔ آپس میں سلام کا رواج عام کرو، محبت بڑھے گی۔ خدا کی نظر میں وہ عظیم ہے جس کا کردار بلند ہے۔ سادگی ایمان کی علامت ہے۔ جو چیز تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے کسی مسلمان کے لیے پسند نہ کرو۔ صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایمان کے بعد افضل ترین نیکی اللہ کی مخلوق کو آرام دینا ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا اللہ کی محبت کی دلیل ہے۔ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو بھسم کر دیتی ہے۔ قیامت کے دن بدترین حالت اس شخص کی ہوگی جس نے دوسروں کی دنیا کی خاطر اپنی آخرت تباہ کر ڈالی۔ اچھے لوگ وہ ہیں جو قرض کو خوش دلی سے ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فساد کو پسند نہیں کرتا، اس لیے زمین پر فساد نہ کرو۔ خاموشی بہت بڑی حکمت عملی ہے۔ اپنے گھر کی دیوار اتنی بلند نہ کرو کہ پڑوسی کی ہوا رک جائے۔ اگر تمہارا کھانا حسب خواہش نہ ہو تو اسے برا نہ کہو۔ ہمیشہ سچی اور حق بات کہو، اگرچہ ناخوشگوار اور کڑوی ہو۔ وعدہ ایک فرض ہے جس کا پورا کرنا ضروری ہے۔ دینے والا ہاتھ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ دولت مند پر حسد نہ کرو، دولت کی لذتیں خالی اور عارضی ہیں۔ وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں۔ بلند ہمتی ایمان کی علامت ہے۔ پڑوسی کی حد 40 گھر تک ہے۔ جو شخص جھوٹی قسم کھائے اپنا ٹھکانہ جہنم میں پائے گا۔ مسلمانوں میں سب سے بہتر گھر وہ ہے جس میں یتیم ہو اور اس سے بہتر سلوک کیا جائے۔ عمل علم کو آواز دیتا ہے، بس اگر وہ جواب دے تو ٹھہر جاتا ہے ورنہ کوچ کر جاتا ہے۔ وہ ذلیل ہے جس نے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی۔ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے تو وضو کریں۔ رشوت لینے اور دینے والے دونوں جہنم میں جائیں گے۔ ہر کام کا بدلہ نیت کے مطابق ملے گا۔ مسلمانوں کے بارے میں نیک گمان رکھا کرو۔ سب سے اچھا شخص وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ مصافحہ کیا کرو، اس سے کینہ جاتا رہتا ہے۔ مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کر دو۔ بسم اللہ پڑھو اور دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، اور جو چیز قریب ہو اس میں سے کھاؤ۔ صبح کا سونا روزی کو روکتا ہے۔ کسی کے عیبوں کی تلاش اور جستجو نہ کرو۔ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ تعالی بھی اس پر رحم نہیں کرتا۔ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ ہے جو دل میں کھٹکے اور تو اس بات کو برا سمجھے کہ لوگ اس سے واقف ہو جائیں۔ تہمت لگانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جب کوئی بندہ اللہ کے ڈر سے کانپتا ہے تو اس کے گناہ اس کے بدن سے ایسے جھڑتے ہیں جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ جو شخص خوف خدا سے روتا ہے وہ جہنم میں ہرگز داخل نہیں ہوگا، اسی طرح جیسے کہ دودھ دوبارہ تھنوں میں نہیں جاتا۔ اپنے دلوں کو زیادہ کھانے پینے سے ہلاک نہ کرو۔ جس طرح زیادہ پانی سے کھیتی تباہ ہو جاتی ہے، اسی طرح زیادہ کھانے سے دل ہلاک ہو جاتا ہے۔ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، اس کے ان راستوں کو بھوک سے بند کرو۔
نفس کے ساتھ جہاد بہترین جہاد ہے۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا اس شخص کی طرح ہے جس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو۔ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا۔ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں عہد کی پاسداری نہیں۔ جس نے تجھے امین بنایا اس کو امانت لوٹا دے، اور جس نے تیرے ساتھ خیانت کی اس کے ساتھ خیانت نہ کر۔ اللہ تعالیٰ قرض کے سوا شہید کے ہر گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ جس نے کسی خلاف سنت بات پیدا کرنے والے کو چھڑک دیا، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان اور اطمینان سے بھر دے گا۔ میری امت میں سب سے افضل شہید وہ ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور جعفر رضی اللہ عنہما کے درمیان ہوگا۔ جو مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا اس نے جنت کا راستہ کھو دیا۔ دھوکہ، فریب اور خیانت جہنمیوں کا شیوا ہے۔ عنقریب امانت اٹھا لی جائے گی اور لوگ باہم تجارت کریں گے، مگر امین کوئی نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کہا جائے گا فلاں قبیلے میں فلاں آدمی امین ہے، یعنی امین آدمی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آنسو بہا اس دن پر جو تیری زندگی سے گزر گیا، اور اس دن میں کوئی نیکی نہیں ہوئی۔ خوف الہی سے تم میں سے جو رو سکے وہ روئے، کہ وہ دن آنے والا ہے کہ تم رلائے جاؤ گے۔ خواہ کوئی جانور مارا جائے یا کوئی درخت کاٹا جائے، اس کی وجہ اس کا اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے رک جانا ہوتا ہے۔ نیک لوگ دنیا سے دھیرے دھیرے کر کے اٹھا لیے جائیں گے، صرف وہ لوگ باقی رہ جائیں گے جو اس طرح بیکار ہوں گے جیسے جو اور کھجور کا چھلکا، اور ان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی تعلق نہ ہوگا۔ گلے اور شکوے سے زبان بند رکھو، راحت نصیب ہوگی۔ جس پر نصیحت اثر نہ کرے اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے کاموں میں لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ اخلاق یہ ہے کہ اپنے اعمال کا بدلہ نہ چاہا جائے۔ اے مسلمانوں، اللہ پاک سے ڈرو، اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ وقت قریب ہے جب ہر پوشیدہ بات ظاہر ہو جائے گی اور لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر چیز میں تمہارا کتنا حصہ ہے، تم نے کیا کھایا اور کیا چھوڑا۔ برے لوگوں کی ہم نشینی سے تنہائی بہتر ہے۔ صبح اٹھنے میں پرندوں کا تم سے سبقت لے جانا تمہارے لیے شرمندگی کا سبب ہے۔ عدل و انصاف ہر چیز سے بہتر ہے۔ صدقہ فقیر کے سامنے عاجزی سے باادب پیش کرو، کیونکہ خوش دلی سے صدقہ دینا قبولیت کا نشان ہے۔ کفار سے جہاد جہاد اصغر ہے، اور نفس کا جہاد جہاد اکبر ہے۔ مصیبت کی جڑ کی بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جوامردی اور اصل سخاوت یہ ہے کہ آدمی دوسروں کی تکلیف اپنے سر لے۔ عقل مند کی پہچان کم بولنا ہے۔ دل پر اکثر مصیبتیں آنکھ کے راستے سے آتی ہیں۔ لوگوں کو حق سے پہچانو، حق کو لوگوں سے نہیں۔ شریف آدمی علم کی دولت حاصل کر کے تواضع اختیار کر لیتا ہے، اور شریر آدمی علم حاصل کر کے متکبر ہو جاتا ہے۔ علم بغیر عمل کے بیکار سا ہے، اور عمل بغیر علم کے بیمار سا ہے۔ مجھے نئے کپڑوں میں دفن نہ کیا جائے۔ نئے کپڑوں کے زیادہ مستحق وہ ہیں جو زندہ ہیں اور برہنہ ہیں۔ انسان کمزور ہے، تعجب ہے کہ پھر وہ کیوں طاقتور خدا کی نافرمانی کرتا ہے۔ پرہیز کرو، پرہیز نفع دیتا ہے۔ عمل کرو، عمل قبول کیا جاتا ہے۔